حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، زمانہ خلافت کے اندر، حسنین کریمین جوان ہیں، 20-21 سال کے نوجوان ہیں، لیکن اس جوانی کے باوجود حضرت حسین نے اعلان کر دیا آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی، آج کے بعد جو بھی غزوہ ہوگا، اس میں حسنین کریمین کو جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کو پتہ چل گیا، جو ہی پتہ چلا حضرت عمر کے پاس آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے اے عمر، میں خود میدان کا بندہ، میں خود مجاہد ہوں، میرے بیٹے مجاہد ہیں، آپ نے ان کو جہاد میں جانے سے منع کیوں کر دیا؟ حضرت عمر نے علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا، امام الانبیاء کے روضہ اطہر پہ لے کر کے آ گئے، فرمایا یہاں کون موجود ہے؟ انہوں نے کہا یہاں امام الانبیاء موجود ہے، یہاں دو جہان کے سردار موجود ہے، یہاں تمام نبیوں کے سردار موجود ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اے علی، جب سے گئے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، دیکھنا نصیب تو کوئی نہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے اے علی، اس دن سے میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن حسنین کریمین کو اگر اکٹھے بٹھاؤ تو ان میں امام الانبیاء کی تصویر نظر آتی ہے۔ دونوں بیٹھے تو ان میں حضور نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق امام الانبیاء کے بعد جب خلیفہ بنے، خلافت کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر آ گئے، صحابہ موجود ہیں، صحابہ منتظر ہیں، حضور کے بعد ابوبکر صدیق خطبہ دیں گے، کیسا خطبہ دیں گے، کیا جملے بولیں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق کچھ بول نہیں رہے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کر دی اے ابوبکر صدیق کچھ بولتے کیوں نہیں؟ فرمانے لگے پہلے حسنین کریمین کو لے کر کے آؤ، لایا گیا، دونوں طرف بٹھایا، فرمانے لگے لوگوں اب خطبہ میرا ہوگا، زبان میری ہوگی، جملے امام الانبیاء کے ہوں گے، لیکن ان میں امام الانبیاء کی تصویر دیکھتے رہنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، شام سے کوئی آدمی مدینہ منورہ آ رہا تھا، انہوں نے فرمایا او اللہ والے، جب مدینہ الرسول جائے گا مسجد نبوی میں چلے جانا، وہاں ایک حسین چہرے والا نوجوان امام الانبیاء کے روضہ اطہر اور منبر مبارک کے درمیان میں بیٹھا ہوگا، سر پہ پگڑی ہوگی، سادہ لباس ہوگا، بڑی عاجزی انکساری کا مالک ہوگا، وہاں بیٹھ کر امام الانبیاء کی حدیثیں سنا رہا ہوگا، مدینے کا شیخ الحدیث ہوگا، وہاں بیٹھ کر ان سے امام الانبیاء کی حدیثیں سن لینا، وہاں بیٹھ جانا، جب ان کی بات ختم ہو جائے، جب بیان درس ختم ہو جائے، ان سے ملاقات کرنا، ملاقات کر کے میرا سلام بھی دے دینا، میرے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کر دینا۔ نوجوان کہنے لگا امیر معاویہ نام تو بتا دو، اگر وہاں نہ ملے پوچھ کے کہیں اور مل لوں گا۔ فرمایا جب تو جائے گا پوچھنا نہیں پڑے گا، جس کے سر پہ پگڑی نبی جیسی، جس کا چہرہ نبی جیسا، جس کا لباس نبی جیسا، جس کا قرآن پڑھنے کا طریقہ نبی جیسا، جس کی حدیث امام الانبیاء جیسی، جس کا چلنا پھرنا نبی جیسا، جس کا کردار نبی جیسا، جس کی عظمت نبی جیسی، جس کی صورت نبی جیسی، جس کی سیرت نبی جیسی۔ فرمایا او نوجوان تجھے پوچھنا نہیں پڑے گا، اس کردار کے مالک کو حسین کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیمبر کا ہو بہو ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں حسنین کریمین کے اندر امام الانبیاء نظر آیا کرتے تھے، ان میں ہمیں حضور کی تصویر نظر آیا کرتی تھی۔ پھر صحابہ اکرام نے دیکھا تھا حضور ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے مولا مجھے ان سے بڑی محبت ہے، آپ بھی محبت فرماؤ، اور جو بندہ ان سے محبت کرے مولا اس سے بھی محبت کرو۔
یعنی حضرت حسین وہ ہستی ہے جن سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی محبت کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے تابع دار ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، وہ لوگ بھی حضرت حسین سے بڑی سچی محبت کیا کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ جو محبت دل سے نہیں کرے گا اور اس کے اوپر حسینی کردار نظر نہیں آئے گا، پھر پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں، فیصلہ خود ہو جائے گا۔ یہ انہی میں سے ہے جن کو محبت نہ تھی بلکہ عداوت تھی، اسی عداوت کی وجہ سے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انہی لوگوں نے شہید کیا تھا جن میں حضرت حسین تو کیا اہل بیت کی کوئی محبت نہ تھی۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ انہوں نے جو بھی عمل کیا، میں حضرت حسین کی چلو بات کروں، انہوں نے جو بھی عمل کیا ہو بہو ویسا کیا جیسا رسول اللہ کو کرتے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، تقریباً 7 سال عمر ہے، لیکن بعض بچے نہیں ہوتے۔ اللہ بچپنے میں ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے۔ 4 5 6 سال کی عمر میں جب مدرسے میں بٹھایا گیا نا، تو ماں سے سن کے ان کو آدھا قرآن مجید یاد تھا۔ بعض بچے نہیں ہوتے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت حسین صحابی رسول ہیں اور حضور کی حدیثوں کے راوی ہیں۔ وہی حدیث حضرت حسین سے روایت ہے، وہی حدیث کسی اور صحابی نے روایت کی، دونوں کے جملوں میں رتی برابر بھی فرق کوئی۔ انہوں نے جو بھی کیا حضور کو دیکھ کر کیا، جو عمل بھی کیا سیکھا جو نانا سے تھا، سیکھا جو امام الانبیاء سے تھا، پھر جیسا حضور نے کیا ویسا انہوں نے کیا۔ یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا لوگوں سچے پکے حسینی بن جاؤ۔ اب کئی بندے جو ہیں وہ محبت سے سننے نہیں آتے، پورا بیان اس لیے سنتے ہیں کہ اعتراض کہاں کرنا ہے۔ ان کے ہاتھ یہ جملہ لگ جاتا ہوں، حسینی بنا رہا ہے، محمدی نہیں بنا رہا، دین محمدی ہے، مولوی کہہ رہا ہے حسینی بنو۔ او بھائی میں تو اس سے بڑھ کے ایک بات کرنے لگا، علماء صلحاء کی صحبت میں آیا کرو، نیک لوگوں کی صحبت کا اثر پڑے گا، ان کو دیکھ کر اپنی نماز بناؤ، عبادت بناؤ، سچائی بناؤ، ایمانداری بناؤ۔ یہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا کہ ہمیں حضور کی زندگی اپنانی ہے یا مولوی کی زندگی۔ مولوی کی نماز حضور کی نماز ہے، اسی طرح سے صحابہ کی نماز حضور کی نماز، حسین کی نماز حضور کی نماز، صحابہ کے اعمال حضور کے اعمال، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت نے تمام نیک اعمال سیکھے ہی حضور سے ہیں۔